نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان الاولیاء، غوث الاغواث، غوث الثقلین اور غوث الکل سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کی مناسبت سے اور اسی سلسلہ میں آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بھی سماعت فرمایا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیف المسلول کے اندر اسے نقل فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ پہلے ایک ولی پر آتا ہے، پھر وہ ولی دنیا کے تمام ولیوں کو ان کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے تقسیم فرماتا ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ ان ذوات کے اندر سب سے پہلی ذات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کی روح کا انتخاب ظہور آدم علیہ السلام کے وقت ہی ہو چکا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کی اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امام حسن کو، امام حسین کو، یہاں تک کہ سیدنا امام حسن عسکری تک یہ مقام اور مرتبہ پہنچا۔ جب سیدنا امام حسن عسکری کا وصال ہو گیا تو آپ ہی کے پاس یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جلوہ کر رکھا، اور جس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ حضرت شہنشاہ بغداد کو عطا فرما دیا۔ اب سیدنا امام محمد مہدی کے ظہور تک، جب تک امام مہدی اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے، اس مقام اور مرتبے پر فائز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی رہیں گے، اور اس مرتبے کو قطب الارشاد بالاسالہ کہا جاتا ہے کہ جو پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت شہنشاہ بغداد کی شان جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بیان کی۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس بہجت الاسرار و معدن الانوار اس کے صفحہ نمبر 157 پر حضرت امام ابو الحسن شتموفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ سیدی الشیخ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ یقول، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربت، من استغاث بی قربت، یعنی جو مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے، توجہ سے سننا، مصیبت میں جو مجھ سے مدد مانگے۔ اور یہ جو کتاب ہے وہ ہجری سن 713 میں لکھی گئی ہے۔ کب؟ 713، تقریباً 750 سال پہلے یہ پرانی کتاب ہے۔ اس میں فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربت، کہ جو مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے، استغاثہ کرے، مجھے غوث مانے، فرماتے کشفت عنہ، تو اس سے وہ مصیبت ٹل جائے گی۔
کیا فرمایا؟ کشفت عنہ، تو اس سے وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ آگے فرمایا ومن نادانی باسمی فی شدت، ومن نادانی، ایک دیکھو، ایک ہوتا ہے اردو فارسی میں نادانی، سمجھے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی بڑا نادان ہے، وہ اردو فارسی کا نادان اور ہے، یہ عربی کا ہے کہ ومن نادانی، جس نے مجھے ندا کی، جس نے مجھے پکارا، باسمی، میرے نام سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس پاک فرماتے ہیں کہ ومن نادانی باسمی فی شدت، سختی کے وقت میں جس بندے نے مجھے پکارا، فرماتے ہیں فرجت عنہ، تو وہ سختی اس کی ٹل جائے گی، وہ مصیبت اسے دور ہو جائے گی۔ پہلے کیا ہے؟ کشفت عنہ، پھر ہے فرجت عنہ۔ آگے فرماتے ہیں ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجہ، اور کسی حاجت میں کسی بندے نے اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ مانگا، ومن توسل بی الی اللہ، جس نے میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مانگا، لیا، چاہا، فرماتے ہیں قضیت لہو، تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجہ، کسی بھی حاجت میں اگر میرا وسیلہ مانگتا ہے تو فرماتے قضیت لہو، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آگے خاص بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں، یہ کس نے فرمایا؟ خود غوث پاک فرما رہے ہیں، یہ ہمارے فرمان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد ومن صلی رکعتین، اور جس کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحہ سورۃ الاخلاص 11 مرۃ، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھی۔ اس وقت نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھی، 11 مرۃ، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ فرماتے یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد السلام، اور سلام پھیرنے کے بعد حضور پر درود پڑھے۔ کیا فرمایا؟ کہ سلام پھیرے تو حضور پر درود پڑھے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور سلام بھی پڑھے، درود بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے۔ دیکھیں وَيَذْكُرُنِي، اور پھر مجھے یاد کرے۔ کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، اس کے بعد جب سلام پھیرے تو رسول پاک پر درود و سلام پڑھے، اس کے بعد وَيَذْكُرُنِي، پھر مجھے یاد کرے۔ پھر کیا کرے؟ مجھے یاد کرے۔ ثم يخطو الى جهة العراق 11 خطوہ، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود و سلام پڑھنے کے بعد غوث پاک کو یاد کرتا کرتا عراق کی طرف، بغداد کی طرف 11 قدم چلے۔ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمِي، اور میرے نام کا وسیلہ لے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کرے؟ میرے نام کا وسیلہ لے۔ حاجتہ فإنها تقضى بإذن اللہ، تو اس کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی، اس کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی، جس کو صلاۃ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بیان کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی منکر کے پاس جائے تو کہے دیکھو انہوں نے غوث پاک کی بھی نماز بھی شروع کر دی، اب تو یہ شرک میں اتنے بڑھ گئے۔ تو یہ غوث پاک کی نماز نہیں، نماز تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر مخصوص بندے کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز اور اس محبوب کے وسیلے سے حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری 16 سال میں لکھی۔ کتنے سال میں؟ 16 سال میں لکھی۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حدیث لکھتا تو پہلے غسل بھی کرتا اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھتا تھا۔ تو اس نماز کا تو حدیث قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو اس کو کیا کہو گے؟ تو لہذا یہ اچھی چیزیں ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا جی،
اب دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ النورانی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک کا ایک نام محی الدین ہے. کیا ہے؟ محی الدین. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 کے اندر صفحہ نمبر 258 پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور باقاعدہ آپ نے شہنشاہ بغداد کے متعلق پورا ایک رسالہ عربی میں لکھا ہے. اس کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ما سبب تسمیتک محی الدین. غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام محی الدین کیسے ہوا. توجہ سے سننا بھائی. کیا پوچھا گیا کہ آپ کا نام محی الدین کیسے ہوا. قال غوث پاک فرماتے ہیں رجعت من بعد سیاحات مرة فی یوم جمعہ فی سنة 11 و 500. فرماتے ہیں کہ میں ہجری سن 511 میں ایک جگہ سیاحت کے لیے گیا تھا, وہاں سے میں لوٹ رہا تھا الى بغداد, بغداد کی طرف, حافین, اس حال میں کہ میرے پاؤں ننگے تھے. ہجری سن 511 کے اندر میں ایک جگہ پر سیاحت کے لیے گیا, وہاں سے میں بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا ننگے پاؤں, حافین, ننگے پاؤں. جیسے کہ حضرت بشر حافی کہتے ہیں نا, حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں والا. تو فرمایا کہ میں ننگے پاؤں بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا. فمررت بشخص مریض, تو میرا گزر ایک مریض آدمی کے پاس سے ہوا. کس کے پاس سے؟ بشخص مریض, ایسا بندہ جو بیمار تھا. متغیر اللون, اس کا رنگ بھی جو ہے, اس کی رنگت بھی تبدیل ہو چکی سی, بدل گئی تھی. نحیف البدن, اور کمزور بدن والا. فقال علی السلام علیک یا عبد القادر. جب میں اس کے پاس سے گزرا تو اس کمزور انسان نے مجھے کہا السلام علیک یا عبد القادر, یا عبد القادر تجھ پر سلامتی ہو. فرددت علیہ السلام, تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا. فقال ادن منی, تو اس کمزور بندے نے کہا میرے قریب آؤ. کیا کہا؟ فقال ادن منی, میرے قریب آؤ. فدنوت منہ, غوث اعظم فرماتے کہ میں اس کے قریب ہوا. فقال لی اجلسنی, اس نے کہا کہ مجھے بیٹھا کرو, مجھے بٹھاؤ. فجلستہ, فرماتے کہ میں نے اس کو بٹھایا. غوث پاک نے کس کو بٹھایا؟ وہ مریض جو کمزور بندہ تھا اس کو غوث پاک نے بٹھایا. فرماتے فنما جسدہ وحسنت صورتہ, کہتے کہ جیسے میں نے اس کو بٹھایا اس کا جسم پہلے کمزور تھا, اب سلامت ہو گیا. فحسنت صورتہ, اور اس کی صورت خوبصورت ہو گئی. کمزور تھا, اس کا جسم بھی اچھا نہیں تھا, اس کا رنگ بھی پھیکا تھا. غوث پاک فرماتے کہ فنما جسدہ, جب میں نے اس کو بٹھایا تو اس کا شریر تندرست ہو گیا, اچھا ہو گیا, خوبصورت ہو گیا. فرماتے وصفا لونہ, اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا. فخفت منہ, کہا کہ جب میں نے دیکھا تو کمزور تھا, اس کا رنگ بھی پھیکا زرد تھا, لاغر تھا, نحیف البدن, کمزور بدن والا تھا. جب میں نے اس کو پکڑا تو بالکل تندرست ہو گیا, اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا, خوبصورت ہو گیا. فرماتے کہ فخفت منہ, تو مجھے اس سے خوف آنے لگا. کون فرماتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ فخفت منہ, تو مجھے اس سے خوف آنے لگا. کیوں؟ کہ پہلے کمزور تھا, جب میں نے پکڑا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو فرماتے فخفت منہ, مجھے اس سے خوف آنے لگا. فقال, اس نے کہا, اس نے جو کمزور آدمی تھا, فقال اتعرفنی, کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کس سے کہہ رہا ہے یہ بندہ؟ غوث پاک سے فرمایا کہ اتعرفنی, کیا تم مجھے جانتے ہو؟ قال فقلت, غوث پاک فرماتے کہ میں نے کہا لا, میں نہیں جانتا. اس بندے نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. اس نے کہا قال انا الدین, اس نے کہا کہ میں دین ہوں, میں اسلام ہوں. اس نے کہا جو کمزور بندہ تھا جس کو غوث پاک نے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ تندرست ہو گیا, خوبصورت ہو گیا, اچھا عدیم الجثہ ہو گیا. اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا کہ لا, میں نہیں جانتا. تو پھر اس نے کہا کہ میں دین ہوں, انا دین, یعنی میں دین ہوں. آگے فرماتے ہیں وَكُنْتُ دُثِّرْتُ كَمَا رَأَيْتَنِي, کہتے کہ میری پوزیشن اور میری حالت وہی تھی جو تم نے دیکھی.
کیا فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ دُثِّرْتُ كَمَا رَأَيْتَنِي، میری حالت کیسی تھی جو تم نے پہلے دیکھ لی، میں تو کمزور تھا، لاغر تھا، میرا جسم بھی بالکل نحیف تھا، بدن کیسا تھا؟ بالکل کمزور تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَحْيَانِ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ، کہ اللہ نے مجھے تیرے ذریعے زندہ فرما دیا، اللہ نے مجھے تیرے وسیلے سے تیرے ذریعے سے زندہ فرما دیا۔ تو فرماتے وَأَنْتَ مُحْيُ الدِّينِ، تو تیرے ذریعے اللہ نے مجھے زندہ کیا تو تم محی الدین ہو گیا۔ کیا کہا؟ تو محی الدین ہو گیا۔ فَتَرَكْتُ وَإِنْصَرَفْتُ إِلَى الْجَامِعِ، گوسباب فرماتے کہ پھر میں وہاں سے نکلا اور بغداد کی طرف چل پڑا۔ فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، تو مجھے ایک آدمی ملا، وَوَضَعَ لِي نَعْلًا، تو گوسباب جب چلے تھے تو کیسے تھے؟ ننگے پاؤں تھے نا، تو کہتے ہیں کہ میں جب بغداد کی طرف چلا تو فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، ایک آدمی ملا، وَوَضَعَ لِي نَعْلًا، تو میرے لیے اس نے جوتے رکھے، نعل چپل رکھے، وَقَالَ یا سیدی محی الدین، اور کہنے لگا اے میرے سردار محی الدین۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اے میرے سردار محی الدین۔ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ، پھر کہتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا، گوسباب فرماتے ہیں کہ جامع مسجد میں گیا، جب میں نماز سے فارغ ہوا، أَهْرَعَ النَّاسُ إِلَيَّ يُقَبِّلُونَ يَدَيَّ، کہتے ہیں کہ پھر لوگ میری طرف آئے اور میرے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ يُقَبِّلُونَ يَدَيَّ، میرے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ وَيَقُولُونَ يَا مُحْيُ الدِّينِ، اور کہنے لگے اے محی الدین۔ کیا کہنے لگے؟ اے محی الدین۔ گوسباب فرماتے وَمَا دُعِيتُ بِهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا، اس سے پہلے کسی نے مجھے محی الدین نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ بات تو پتا چل گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر اسلام اتنا کمزور تھا۔ کیوں کمزور تھا؟ کہ دشمنان اسلام کے اسلام پر حملے اتنے تھے، مسلمانوں کے عقائد اور اعتقادی مسائل کو جو ہے بے بنیاد کر رکھے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر مسلمانوں کے عقائد کو درست فرمایا ہے، تو اس عقائد کو درست فرمانے کی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ محی الدین کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس وقت خارجیوں کا فتنہ نہیں تھا، اس وقت ان کا جنم ہی نہیں تھا، تو خارجی فتنہ کہاں سے ہوگا؟ اس وقت جو فتنہ تھا وہ رافضیوں کا فتنہ تھا، اس لیے کہ رافضی تو مولا علی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو رافضیوں کا فتنہ اتنا سر چڑھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے کمزور کر رکھا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر رافضیوں کے شیعوں کے خلاف وہ کام کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کئی سالوں پہلے یہ کام کر چکے ہیں، لیکن آج بھی رافضی اس زخم کو چاٹ رہے ہیں، آج بھی وہ ضربیں ان کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو آج دیکھیں نا، کوئی قادری بھی ہے، اپنے آپ کو جیلانی بھی کہتے، گیلانی بھی کہتے، خانقاہ قادریہ، خانقاہ فلاں، خانقاہ فلاں، لیکن ان ساروں کی دوستیاں رافضیوں سے ہو چکی ہے۔ تو ان کو بتاؤ کہ جس کے نام کا ٹائٹل استعمال کر کے تم دنیا کے اندر عزتیں کماتے ہو، تم ان کے نام پر ہدیے لیتے ہو، تم ان کے نام پہ عزتیں کماتے ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تو رافضیوں کا منہ توڑا ہے، تم تو ان سے دوستیاں بناتے ہو، تم ان سے دوستیاں بناتے ہو۔ اور یہ دوست تو ایسے نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، بلکہ دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر باقاعدہ لکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اس لیے کہ دیکھو نا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رافضیوں کو ایسا مارا ہے کہ زخم تو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ رافضی جو ہے نا، غوث پاک کو سید نہیں مانتا، غوث پاک کو سید نہیں مانتا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے تو میں اس کی نسلوں سے پھر دوستی بناؤں گا؟ بھائی بنا سکتا ہوں؟ نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ کہ جو میرے باپ کو گالی دیتا ہوں اسے میں کیسے محبت کروں، کیسے دوستی کر سکتا ہوں؟ تو آج ان جیلانیوں اور گیلانیوں اور قادریوں کو سوچنا چاہیے کہ جن رافضیوں نے تمہارے باپ کو سیدی نہیں مانا، تم ان سے دوستیاں بناتے ہو،
تم ان سے تعلق بناتے ہو اور نام کیا رکھتے ہو؟ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں ہے۔ تو غوث پاک کو بھی تو بتا دو کہ تم نے ان سے محبت کیوں نہیں کی، تم نے ان سے دوستیاں کیوں نہیں بنائی۔ یہ رافضی فرقہ اور یہ رافضی دھرا وہ دھرا ہے جو غوث پاک کو سیرے سے سید ہی نہیں مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 کے اندر صفحہ نمبر 437 پر پوچھا، دیکھیں فرمایا کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید نہیں اور نہ حسن مصنع کی اولاد میں ہیں۔ یہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیں فرماتے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً قطعاً اجل سادات کرام سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ غوث پاک اجل سادات کرام سے ہیں۔ فرماتے حضور کی سیادت متواتر ہے۔ کیا ہے؟ متواتر۔ یعنی دیکھو کچھ سید ایسے ہوتے جن کی سیادت خبر واحد سے ثابت ہو، یعنی ان کی سیادت کی گواہی کسی ایک بندے نے دی ہو، لیکن غوث اعظم وہ سید ہیں جس کی سیادت کی گواہی ہر زمانے میں کثیر لوگ کثیر سے روایت کرتے رہے، یعنی ایک جماعت سے روایت کرتی رہی ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ تو فرماتے اعلیٰ حضرت کہ حضور غوث پاک کی سیادت متواتر ہے۔ حضرت سیدی امام ابو الحسن شتنوفی بہجت الاسرار میں، امام جلیل عبداللہ بن اسد یافعی شافعی کی اسن المفاخر، علامہ علی قاری نزہت النوازل اور مولانا نور الدین جامی کی نفحات الانس اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبدۃ الاثار وغیرہ میں یہ ساری باتیں سند کے ساتھ موجود ہے کہ غوث اعظم بالکل صحیح النسب نجیب الطرفین سید ہے، حسنی حسینی سید ہے۔ یہ غوث پاک کے بارے میں فرمایا۔ اچھا اب دیکھیں، اب کوئی بندہ اتنی ساری باتیں سن کر بھی کہ جو غوث پاک کو ایمان سے بتاؤں جو سید ہی نہیں مانتا، اس دھرے کے ساتھ سنی کا تعلق ہو سکتا ہے؟ ارے جو ہمارے بڑے پیر کو سید نہ مانتا ہوں ان رافضیوں سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ لیکن آج اکثر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے پیر اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم گیلانی ہیں۔ تو جیلانیوں اور گیلانیوں، تمہارے باپ کو جو سید نہیں مانتا تم ان سے دوستیاں کیسی بناتے ہو؟ وہ تو ہمیں بتاؤ۔ ایک قادری بہکا ہوا نہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ یہ طاہر القادری، یہ جو اپنے آپ کو کہتا تو قادری ہے، لیکن یہ جا بیٹھا رافضیوں کی جھولی میں، ان سے دوستیاں بناتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں محبت سب سے، دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ تو یہ جس کے نام سے تو قادری بنا ہے اس شیخ عبد القادر جیلانی کو تو یہ رافضی سید ہی نہیں مانتا، تو ان کے یہاں جا کر کے کیسے کہتا ہے کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں؟ تو سنیوں کو اس فتنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور باقاعدہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی ایک ہفتے پہلے ایک جیلانی سے میری ملاقات ہوئی فیس بک کے اوپر، تو اس کے عقائد رافضیوں والے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ایک کام کر، تو اپنے فیس بک پیج سے ایک پروگرام شان امیر معاویہ بزبان غوث اعظم کر کے مجھے دکھا دے، میں تجھے سنی مان لوں گا۔ تو مجھے آگے سے کہنے لگا کہ آپ دلیل تو غوث پاک نے کہاں ان کی شان بیان کی ہے؟ تو میں نے کتاب کا نام لیا کہ غوث پاک کی کتاب ہے اصول الدین، اس کے لکھنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھپی ہے مرکز الجیلانی لبحوث الاسلامی استنبول ترکی سے، میرے پاس موجود صفحہ نمبر 271 کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ بابو خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا غوث پاک تو ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے، تو کیسا جیلانی سید ہو کر کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا؟ تو بتا کہ تو سید ہم تجھ کو کیسے مانے، تجھے جیلانی کیسے مانے، تجھے قادری کیسے مانے، کہ جس کی شان میں غوث پاک تو اپنی کتابوں میں قصیدے لکھتے رہے اور آج تم ان کو گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ محاذ کیا بنا رکھا ہے معلوم ہے؟ جب ایسے نام نہادوں کے خلاف جو سنی صحیح العقیدہ علماء بولتے ہیں تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کے باغی ہے، ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے، ایسے سنی علماء کو کہتے ہیں۔ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جب علی علی ہم کرتے ہیں تو ان کو بڑی چیڑ ہوتی ہے۔ بھئی امام اہل سنت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ہمیں سبق سکھایا ہے کہ علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، رافضی ہوتا ہے صدیق و عمر و عثمان کے بغض سے،
رافضی ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے سے، تو یہ رافضی فرقہ ان پر تبرئے کرتا ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ یہ ان کو بغض ہے اہل بیت سے۔ اہل بیت سے سنی بغض رکھ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ سنی ہونے کے لیے محبت علی کا ہونا شرط ہے۔ سنی ہونے کے لیے محبت علی کا ہونا شرط ہے، بغیر محبت علی کے بندہ سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم رافضی ہو گئے ہو، تو آگے سے شعر پڑھتے کہ لو کان علی فضن حب علی محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ کہا کہ امام شافعی پر بھی یہ فتویٰ لگا تھا کہ یہ بھی علی علی کرتے تھے، تو ان کو بھی لوگوں نے رافضی کہا۔ تو کمینوں، ایسی بات نہیں ہے، ان رافضیوں سے کہو کہ علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی بندہ ہوتا کیسے؟ جو ان تین خلفائے راشدین سے عداوت رکھے، امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے سے بندہ رافضی بنتا ہے۔ مولا علی کا نام لگانے سے تو بندہ سنی بنتا ہے۔ مولا علی کا نام لینے سے تو بندہ کیا بنتا ہے؟ سنی بنتا ہے۔ تو میں نے جب اس کو آگے سے کتاب کا نام دیا تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا کہ سنو سید صاحب، تو جیلانی ہے، تو قادری ہے، تو میری اس بات کا جواب دے دے کہ تو ایک مجھے دلیل دے دے 14 صدیوں سے کہ کس بندے نے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، تو میں مان جاؤں گا کہ یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ فیس بک کے اندر رپورٹ کر کے میری آئی ڈی کو اس نے بلاک کروا دیا۔ میری آئی ڈی بلاک ہو گئی۔ میری باتوں کا جب وہ جواب نہ دے سکا، تو دیکھو مسلمانوں، چاہے غوث پاک کی کتاب کو نہ مانے، یہ غوث پاک کو ہی نہیں ماننا ہوا۔ جو کہے کہ نہیں میں تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتا ہوں، ان کی کتاب کو نہیں مانتا، تو ان کی تعلیمات کو نہ ماننا غوث اعظم کو نہ ماننا ہے۔ دیکھو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے اندر صفحہ نمبر 326 پر لکھا کہ حضور ولی الاولیاء، فرماتے اعلیٰ حضرت حضور ولی الاولیاء غوث الاقطاب ملاذ الابدال والافراد۔ کیا فرمایا؟ ولی الاولیاء یعنی ولیوں کے بھی ولی، غوث الاقطاب کتبوں کے غوث، فرماتے ہیں آگے ملاذ الابدال والافراد، ابدال اور افراد کی جاہ پناہ کون ہے؟ غوث اعظم۔ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کی شان اقدس میں زبان درازی نہ کرے گا مگر رافضی تبرعی۔ غوث پاک کی شان میں کوئی برا نہ بولے گا مگر رافضی غوث پاک کے بارے میں بھی برا بولتا ہے۔ اچھا، غوث پاک کا سید ہونا تو یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو یہ ایسا ہے کہ کوئی اندھا کہے کہ میں سورج کو مانتا ہی نہیں کہ سورج نہیں ہے، تو بھئی کوئی اندھے کے کہنے سے سورج کا نہیں، ایسا ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بھئی ہم سورج کو نہیں مانتے اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے۔ بھئی سورج تو ہے، اندھے کو تو 22 جون کا سورج بھی نظر نہیں آتا۔ جو اندھا ہو، جس کے آنکھ میں بینائی نہ ہو، اس کو تو 22 جون کا سورج بھی نظر نہیں آتا۔ تو ان رافضیوں کے کہنے سے غوث پاک غیر سید نہیں ہو جائیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم کی سیادت تو تواتر سے ثابت ہے۔ حالانکہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے غوث پاک کو کہ یہ سید ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ غوث اعظم نے اپنے زمانے میں ان کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ غوث پاک کی مار آج بھی بول رہی ہے۔ غوث پاک کی مار آج بھی بول رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی نہیں لکھا، آخری بات سماعت فرما رہے، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا سید ہونا تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں کہ جو غوث پاک کو سید نہ مانے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے یہاں تو معیار سیادت رفض ہے۔ کیا فرمایا؟ رافضیوں کے یہاں معیار سیادت یعنی سید کو ماننا نہ ماننا، کسی کو سید ماننا نہ ماننا، یہ کس بنا پر ہے؟ اگر وہ 3 خلفاء کو گالیاں دے تو اگر سید نہیں ہے تو پھر بھی وہ سید مان لیں گے رافضی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ فرماتے کہ رافضیوں کے یہاں تو معیار سیادت رفض ہے۔ اگر کوئی سید صاحب امیر معاویہ کا نام لیتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ سید بھی ہوگا تو اس کو یہ سید نہیں مانیں گے رافضی۔ اور اگر کوئی سید نہیں ہے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتا ہے تو پھر یہ رافضی اس کو بھی سید مان لیں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سنی کیسا ہو جلیل القدر سید ہو، سنی کیسا بھی ہو، ارے شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا بھی سید ہو، لیکن اگر ان کو مانے گا تو یہ رافضی غوث پاک کو بھی سید نہیں مانتے۔ اور اگر آگے فرماتے اور کوئی کیسا ہی رذیل و ذلیل قوم کا آدمی ہو، کیا فرمایا؟ کوئی کتنا بھی گرا ہوا آدمی ہو، ہاں
آج رافضی ہو جائے، کیا فرماتے وہ شیعہ ہو جائے، کتنا بھی ذلیل و خوار ہو، اس کی معاشرے میں کوئی قیمت نہ ہو، اگر وہ رافضی بن جائے گا تو فرماتے کل سے رافضی اس کو میر صاحب مانیں گے، میر صاحب مطلب سید صاحب ماننا شروع کر دیں گے۔ تو پتا چلا کہ رافضیوں کے یہاں سید ہونا نہ ہونا یہ کس بات پر ہے؟ اگر تم صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی امیر معاویہ ابو سفیان حضرت ہندا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرو گے تو وہ تم کو سید مان لیں گے، اور اگر کوئی سید ان کے نعرے لگائے گا تو رافضی کہے گا یہ تو سید ہی نہیں ہے، جیسے غوث اعظم کو انہوں نے کہا کہ عبد القادر تو سید ہی نہیں ہے۔ کیوں غوث پاک کو سید نہیں مانتے؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے ان رافضیوں کو بڑی مار ماری ہے، اور آج بھی غوث پاک کی کتاب اس بات کی شاہد ہے اور عادل ہے کہ غوث اعظم نے اتنا اپنے زمانے میں عقیدے کا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ قیامت تک، صبح قیامت تک غوث پاک کے جھنڈے بلند رہیں گے اور سنی ان کی کتابوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرتا چلا جائے گا۔ تو میری تمام سے یہی درخواست ہے، چاہے سید ہو غیر سید ہو، غوث پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو محی الدین کا لقب عطا ہوا ہے اسی بنا پر ملا ہے کہ غوث اعظم نے تمام مسلمانوں کے عقیدوں کو درست فرما دیا۔ اگر آج ہم عقیدے کی تعلیم دے تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب یہ لڑاتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔